حضرت ایک سوال ہے، وہ تو مجھے صوبائی امیر سے کرنا چاہیے تھا، لیکن ابھی تو فی الحال ان کا سامنا نہیں ہوا ہے، تو آپ سے کر لیتے ہیں۔ آپ اس کی تھوڑی سی تفصیل بتا دیں۔ بہت ہی ایک ایشو چل رہا ہے، مائنز اینڈ منرلز بل جو پیش ہوا ہے، پاس ہوا ہے باقاعدہ۔ ہماری تحقیق کے مطابق اس کو حکومت نے بائی پاس کر کے پاس کیا ہوا ہے، تو اس پہ تمام اپوزیشن جماعتیں، جمعیت علماء بھی انہی میں کی مخالفت کی ہے۔ تو یہ مخالفت جو کی گئی ہے، ابھی اس کو کورٹ میں چیلنج بھی کیا گیا ہے۔ جب یہ بل پاس ہو رہا تھا اس وقت تحریک التوا یہ نہیں لا سکتے تھے؟ میرا خیال یہ معاملہ رمضان شریف میں ہوا ہے۔ اچھا جی۔ اس کمیٹی کا جس اسمبلی کے جس کمیٹی سے اس کا تعلق ہے، اس کا چیئرمین ہمارے ایم پی اے میر غلام دستگیر بادینی نوشکی والے۔ اچھا، یہ باقاعدہ چیئرمین رہے کمیٹی کے؟ جی، کمیٹی کے چیئرمین رہے ہیں؟ ہاں چیئرمین ہے، وہ اسمبلی کمیٹیاں ہوتی ہیں جی جی، ان کو مجالس قائمہ کہتے ہیں اردو میں۔ تو اس کمیٹی، اسٹڈنگ کمیٹی، اس کا چیئرمین ہمارے ایم پی اے صاحب تھی، وہ عمرے پہ گئے تھے۔ اچھا اچھا، تو انہوں نے یہ عیاری کی کہ اس پاگل کو، ہمارے زابد ریکھی کو کہا اگر وہ نہیں ہے آپ چیئرمین بن جائے، اچھا کام بن جائے، آپ سیٹ سنبھالیں۔ یہ بیٹھ گیا اور اس کو وہ کاغذ دیا جس میں یہ خطرناک باتیں نہیں تھی۔ اس نے دیکھا اس میں تو کوئی اعتراض والی بات نہیں ہے، اس کا ٹھیک ہے، دستخط کیے۔ تو وہ جب چیئرمین ہی نہیں، اس کے دستخط کی کیا حیثیت؟ حقیقت ہے۔ اور پھر اسمبلی میں بھی اسے پیش کرایا، اس نے پڑھے بغیر پیش بھی کیا اس کو۔ اچھا، تو اس سے بڑا بحران پیدا ہو گیا۔ جمعیت والے کہتے ہیں کہ زابد کا اس چیئر کرنا کمیٹی کو وہ غلط تھا، زابد کا پیش کرنا غلط تھا، اسی لیے بطور سزا مرکزی جماعت کے حکم پر اس کو اس کی رکنیت معطل کر دی گئی۔ اب ہمارے ساتھی بھی تو بادشاہ ہے، وہ کہتا ہے اس کی رکنیت ختم کی گئی ہے، ختم نہیں کی گئی ہے، معطل ہے وقتی طور پر۔ جی جی۔ تو آگے اب کیا ہوتا ہے، لوگ ہمارے سمجھتے نہیں ہیں، بس چلا رہے ہیں، ختم ہے، ختم ہے، رکنیت ختم نہیں ہے، معطل ہے وقتی طور۔ اچھا، اب آپ کا جو سوال ہے کہ اس کو اسمبلی میں پیش کرتے، تحریک التوا لاتے، اس وقت تک جماعت نے باقاعدہ اس پر میٹنگ نہیں کی تھی۔ اب جمعیت نے مرکز کے حکم پر باقاعدہ تینوں فیصلے کیے ہیں کہ اسمبلی فلور پہ بھی لے لیں گے اس کو، اور عدالت میں بھی جائیں گے، اور سڑکوں پہ بھی نکلیں گے۔ صرف ہم نہیں نکلیں گے، تمام سیاسی جماعتوں کے ساتھ بات کریں گے، میرے سر کا دشمن ہو، حتیٰ کہ یہ بھی طے ہوا ہے کہ نظریاتی والوں کو بھی دعوت دیں گے، جڑ جاؤ ہمارے ساتھ۔ اچھا، اس مسئلے پہ اتنا سخت ایکشن لیں گے، اور پشتونخوا والوں کو کہہ دیں گے کہ جب ہم اپنے نظریاتی والوں کو اس مسئلے پہ، حساس مسئلے پہ ساتھ بٹھائیں گے تو تم اپنے جو باغی ہے تمہارے پشتونخوا والے، خوشحال والے، تم ان کو بھی لاؤ گے۔ حضرت یہ پوچھ سکتا ہوں کہ یہ اتنی اہمیت کا حامل کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جیسے وہ کہتے ہیں نا کشمیر شہرگ ہے پاکستان کا، تو یہی تو بلوچستان میں ہے، منرل ہے، مائنز ہے، بالکل، معدنیات ہے یا سیال چیزیں ہیں، پیٹرول وغیرہ، مائل اینڈ کیا کہتے ہیں اس کو، مائنز اینڈ منرل۔ تو معدنیات ہے یا بہنے والی چیزیں یا ٹھوس چیزیں ہیں، اسی پر تو بلوچستان ہے۔ یہ اگر اسے اسلام آباد لے لیے پھر یہاں تو مٹی اڑتی ہے، اس کو بلوچستان کو کیا کرے، کوئی اہمیت نہیں ہوگی۔ یہ تو مسئلہ ہے۔ اچھا، ہمارے مولوی واسطے کیا کرتے ہیں پتہ ہے، ہم سیاسی جلسوں میں جاتے ہیں تو پھر ہم بزرگوں کی تقریروں کو لے کے قرآن اور حدیث سے بیان کریں، مولوی واسطے جلسوں میں یہ تقریر نہیں کرتا، یہ جہاں بھی جاتا ہے پہلے صرف بلوچ علاقوں میں انہی چیزوں کو لیتا تھا، بلوچستان کے حقوق، وہ پریشان ہوتے تھے کمپرس، یار یہ تو ہمارا موقف تھا، یہ مولوی کہاں سے آگے ہمارا کام کر رہی ہے۔ اچھا، اب مصیبت یہ ہو گئی، ایک لطیفہ ہے، کہتے ہیں مولوی کے مسجد میں، مدرسے میں جنازے آتے تھے، وبا پھیل گئی تھی، وہ جنازے پڑھاتا تھا، دعا کرتا تھا۔ ایک دن مولوی صاحب کہ اپنی بیوی مر گئی، تو اس نے کہا وہ اس مر گئی خلو لگولا، ابھی موت نے منہ لگا دیا۔ تو اب یہ مسئلہ صرف ادھر نہیں ہے، اب پشتون بیلٹ میں بھی شروع ہو گیا، ہاں پورے بلوچستان کا ہو گیا۔ اب پشتون بیلٹ کا سیاستدان ہو، مذہبی ہو یا قوم پرست ہو، مفاد پرست ہو، یا اس بیلٹ کا، اب سب چیخ رہے ہیں
سب ایک اکٹھے ہو گئے، اکٹھے ہو گئے، یہ مسئلہ ہے۔ تو مولوی صاحب جہاں جاتا ہے یہ تقریر شروع کرتا ہے آدھا گھنٹہ 1 گھنٹہ بولتا ہے، ہم تنگ آ جاتے ہیں، یار ہم روز آپ سے سنتے ہیں، بس کرو۔ لیکن وہ جانتا ہے، لوگوں کے نبض کو جانتا ہے کہ سیاست کا تقاضا اس پر بات کرو، تو تینوں اس پر پلیٹ فارم پر اس کو چلائیں گے، عدالت، اسمبلی فلور اور عوامی، ہاں اسٹریٹ پاور بھی دکھائیں گے۔ بہت بہتر ہوا، اس حوالے سے کافی کنفیوژن تھی کارکنان میں، تو یہ انشاءاللہ ابھی ان کے لیے واضح بات ہو گئی کہ اصل مسائل کیا تھے۔ ساتھ میں حضرت جمعیت علماء کی جانب سے اور جمعیت طلباء کی جانب سے نوجوانوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ آپ یہ جماعت جوائن کریں، یہاں پہ آئے کام کریں، تو یہ ایک پیشکش ہے، لیکن پیشکش کے لیے کوئی ایسی جاذب چیز بھی ہونی چاہیے کہ بھئی یہ وجوہات ہے آپ اس جماعت کو جوائن کریں، تو وہ وجوہات بتا دیں، آپ کیا پیشکش کرتے ہیں، ان کو کیا دیتے ہیں ایسا کہ وہ آ جائیں اس طرف، کیوں آئیں گے؟ دیکھیے، ہمیں مار ڈالا گفتار اور کردار کے تضاد نے۔ مولانا سید احمد پالمپوری رحمۃ اللہ علیہ شیخ الحدیث گزرے ہیں دارالدیوبند کے، ابھی 4-5 سال پہلے ان کا انتقال ہو گیا ہے، بڑے کام کے آدمی ہیں۔ انہوں نے اپنی تقریروں میں ایک بات کی ہے بخاری شریف کی، فرماتے ہیں کہ آج کل لوگ زیادہ مسلمان کیوں نہیں ہو رہے دنیا میں، غیر مسلمان کیوں نہیں ہو رہے؟ قرون اولیٰ میں ہوتے تھے۔ کہتا ہے قرآن کریم کو ہر آدمی نہیں پڑھتا، غیر مسلم مسلمان کو دیکھتا ہے، یہ قرآن کا پیکر محسوس ہے مسلمان کا کردار ٹھیک تھا، ان کو دیکھ کر لوگ مسلمان ہوتے تھے۔ اب وہ چیز نہیں ہے، جمعیت اسلام میں وہ کردار نہیں رہی۔ مولانا فضل الرحمان آتا ہے تو 144 میں جا کے رہتا ہے، جامعہ رشیدیہ میں کیوں نہیں رہتا؟ وہ احمد جان والوں کے مدرسے کا کیا نام ہے؟ سبحانیہ میں کیوں نہیں رہتا ہے؟ بالکل، یعنی ہم زبان سے اور بات کرتے ہیں فقر و فاقہ کی، اور عملی زندگی میں ہمارا فخر ہے نہیں۔ تو اب ہم اپنے اگر نوجوانوں کو کھینچنا چاہتے ہیں تو پھر کردار میں وہ چیز لائیں جو صحابہ کرتے تھے۔ مفتی محمود صاحب آتا تھا، مدرسوں میں رہتا تھا، ہم پنڈی میں پڑھتے تھے شیخ کے پاس، مفتی محمود صاحب آتا تھا، مدرسے میں رہتا تھا، میں نمازیں پڑھاتا تھا۔ بنوری ٹاؤن میں تھے، مفتی محمود صاحب آتا تھا، بنوری ٹاؤن میں رہتا تھا، بنوری صاحب اور وہ بیٹھ کے محفل جماتے تھے۔ اب آپ کا ورکر جو ہے وہ پیاسا ہے کہ میں اپنے لیڈروں کو دیکھ لوں، اور لیڈر کو کے قریب اس کو کوئی چھوڑتا بھی نہیں۔ لیڈر کو خطرہ ہے، خطرہ تو مفتی محمود کو بھی تھا، 3 دفعہ 4 دفعہ مفتی محمود صاحب پر قاتلانہ حملہ ہوا، لیکن اس کی زندگی فقیرانہ تھی۔ اگر آج جمعیت کے اکابرین فقیرانہ زندگی گزاریں اور یہ دنیا دولت پر فخر نہ کریں، دنیا دولت کا مقابلہ نہ کریں، تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہے، پھر ہمارا کردار خود کھینچے گا نوجوان کو طرف۔ مسئلہ یہ ہے ہمارا۔ بالکل، یہ مولانا صدیق شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ 2 دفعہ MNA رہا، جو آیا لٹا دیا، اور لوگ دیتے بھی تھے۔ صدیق شاہ صاحب فقیر ملنگ آدمی تھا، سخی آدمی تھا، لوگ اس کو دیتے تھے، وہ رکھتا نہیں تھا، بانٹتا تھا، اور پیسے آتے بھی تھے۔ یہ ہمارے بڑوں کا کردار تھا، لوگ مر مٹتے تھے۔ صدیق شاہ کے خلاف سرداروں نے میٹنگ کی کہ اس کو قتل کرنا ہے، اسی میٹنگ میں ایک آدمی نے کہا پہلے مجھے قتل کرو پھر اس کے قریب جاؤ۔ یہ ہے مسئلہ۔ ایسی بنیاد پہ ہم کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ جی، وہ ہمارے کردار کے اور گفتار کے تضاد کو دیکھتا ہے۔ باتیں ہم کرتے ہیں ابو ذر کی رضی اللہ تعالیٰ، باتیں کرتے ہیں حضرت علی اور عمر کی، اور کردار ہمارا وہ نہیں ہے، مشکل یہ۔ بالکل حضرت امیر صاحب، ایک سوال ہے قائد جمعیت حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے متعلق، ان کی شخصیت، ان کی قیادت، ان کا کردار، اس حوالے سے آپ کا کیا خیال ہے، آپ کیا نظریہ رکھتے ہیں؟ مولانا فضل الرحمان صاحب کو اللہ نے بے پناہ صلاحیتیں دی ہیں۔ یہ اللہ کی مہربانی ہے، جس کو جتنا چاہے دیتا ہے۔ یؤتی الحکمۃ من یشاء، جس کو اللہ چاہتا ہے دیتا ہے۔ ومن یؤت الحکمۃ فقد اوتی خیرا کثیرا۔ حکمت علم کا آخری درجہ ہے، پہلا درجہ علم ہے، دوسرا درجہ تفقہ ہے، تیسرا درجہ حکمت ہے، اس سے اوپر کوئی درجہ نہیں ہے۔ تو اللہ نے اس آدمی کو حکمت عطا کی ہے، اپنے پرائے سب اس کو مانتے ہیں۔ اسی لیے مولانا نے
صرف پاکستان کی سطح پر نہیں، عالمی سطح پہ اپنے آپ کو قائد منوایا ہے۔ بالکل۔ اب پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ، جسے اردو میں ہیئت مقتدرہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ کو، مقتدرہ پاکستان کی ہو یا انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ، یہ دونوں اس وقت مولانا کے دشمن ہیں، اور بیرونی لیول پہ بھی کوشش ہے کہ مولانا کو کمزور کیا جائے، دشمن کو اس کے مقابلے میں منظم کیا جائے۔ جماعت کے اندر بھی پھوٹ ڈالنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ تبلیغی جماعت والوں کی ایک اصطلاح ہے نورانی پردے، نورانی پردے، نورانی پردے، 70 جو نورانی پردوں کا ذکر ہوتا ہے، ہاں تبلیغ، یعنی دین کے نام پر آپ سے شیطان بے دینی والا کام لیتا ہے۔ تو یہ فلان صاحب جو ہے، فلان صاحب وہ بڑا مولانا فضل الرحمان کا ترجمان ہے، فلان صاحب عربی کا شعر ہے، وَكُلُّهُمْ يَدَّعِي حُبًّا لِلَيْلَى كُلُّهُمْ يَدَّعِي حُبًّا لِلَيْلَى وَلَيْلَى لَا تُقِرُّ لَهُمْ بِذَاكَ، ہر ایک اپنے آپ کو لیلا کا عاشق کہتا ہے۔ اب لیلا جو نہیں مانتی ہے، لیلا انکار کر رہی ہے، فضل الرحمان جو نہیں مانتا، مولانا صاحب قائد جمعیت، اگر وہ نہیں مانتا، اب 100 دفعہ دعویٰ کرے میں اس کی ترجمانی کر رہا ہوں، وہ اپنے قریبا کو نہیں ٹپکے نہیں دیتا۔ یہ مسئلہ ہے، مولانا کے لیے مشکلات ہیں، بیرونی محاذ پر بھی، اندرونی طور پر بھی۔ باقاعدہ میرا وجدان یہ کہتا ہے کہ باقاعدہ سرمایہ لگتا ہے، لوگوں کو ابھارا جاتا ہے مولانا کے مقابلے میں، مولانا کو کمزور کرنے کے لیے، جماعت کے اندر دراڑیں پیدا کرنے کے لیے، مگر مولانا میں کوئی کمی نہیں ہے۔ تقویٰ اس میں ہے، علم ہے، حوصلہ ہے، زبان ہے، قلم ہے، جرأت ہے، تقویٰ ہے، چاروں سلاسل میں خلیفہ مجاز ہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی طریقت ہے، کوئی کمی نہیں ہے۔ اللہ ان کی حفاظت فرمائے۔ اس کا متبادل اس وقت آپ کی جماعت میں کوئی نہیں، اس کا جو کاٹ کا آدمی نہیں آپ پاس۔ بالکل حضرت، وقت کافی ہو گیا ہے، آخری سوال کی طرف آتے ہیں۔ خاص طور پر جو مذہبی کارکنان جمعیت علماء اسلام کے ساتھ وابستہ ہے، ان کے لیے خصوصی پیغام، اور اس کے علاوہ عمومی جتنے بھی مذہبی جماعتوں کے ساتھ کارکنان وابستہ ہے، ان کے لیے ایک عمومی پیغام آپ اپنی طرف سے دیں کہ وہ کیا کرے، ان کو کیا کرنا چاہیے۔ جمعیت علماء اسلام کے ساتھیوں کے لیے پیغام یہ ہے جی کہ صبر اور شکر، بقول امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ، یہ نہایت اہم چیزیں ہیں مسلمان کی۔ تو جب شدائد ہوں، جمعیت علماء اسلام اپوزیشن میں ہو، اس اختلاف میں ہو، ان دونوں میں میرا ساتھی، میرا ورکر صبر سیکھ لے، اور جب اللہ تعالی ہمیں طاقت دے دے اور ہم حکومت میں ہو، پھر شکر کو سیکھ لے۔ اور دیگر مذہبی جماعتوں سے جڑے ہوئے نوجوانوں کے لیے میرا پیغام یہ ہے کہ دھوکہ مت کھاؤ، جذباتی مت بن جاؤ۔ ہمیں آپ کے نوجوان جی آپ کی ماں کو، آپ کی بہن کو کوئی گالی دے دے تو آپ برداشت نہیں کرتے ہیں، اور اماں عائشہ کو، ام المومنین حفصہ کو لوگ گالیاں دیتے ہیں اور تم بے غیرت بیٹھے ہو۔ پنجاب کے ایک مولوی نے کتاب لکھی ہے 500 صفحے کے، میں نے دیکھی ہے، اس میں سب گالیاں اس نے چھاپ دی ہیں امہات المومنین کے خلاف، فلاں نے یہ گالی دی۔ اپنی ماں کے متعلق بھی تم نے کتابیں لکھی ہیں کہ میرے ماں کو چھوڑو یار، کتا ہے بولتا ہے اپنے ماں کے متعلق، اور ہماری ماں تمام امت کی ماں کے لیے تم کتابیں لکھتے ہو، یہ کس کی خدمت کرے گا؟ عقل بھی تو اللہ کی ایک نعمت ہے۔ جی شیعہ اگر کافر ہے تو یہ 100 سال سے کافر نہیں ہے، وہ 1000 سال سے کافر ہے۔ آپ جو شد و مد سے میدان میں لگے ہیں، اس نورانی پردے میں آپ کو جمعیت سے کاٹا جا رہا ہے۔ آج عالمی سطح پہ جس اتحاد کی ضرورت تھی فلسطین اور غزہ والے مسئلے میں، بالکل ہم کہتے ہیں کہ شیعہ اور اسرائیل یہ دونوں برابر ہیں۔ اسرائیل کا کفر متفقہ ہے، جی اسرائیل کی تاریخ ہے، انہوں نے، یہودیوں نے نبی علیہ السلام کے زمانے سے لے کر حضرت عمر کے زمانے سے لے کر آج تک یہودی ہمارے دشمن ہیں، بالکل بڑے عیار ہیں،
یہ بنو قریظہ سے ان کی تاریخ، بنو قریظہ ہے، بنو نضیر ہے، بنو فلانا ہے، بنو قینقاع، ادھر سے لے لے آج تک. اس موقع پہ سنی شیعہ کے لڑائی کو ابھارنا کہاں کی دانشمندی ہے؟ اس سے آپ فلسطین کو فائدہ پہنچا رہے ہیں؟ ہرگز نہیں. ہمارے اور ان کے عقائد میں آسمان زمین کا فرق ہے. مشرک ہیں، باطل پر ہیں، جو کچھ ہیں، لیکن کیا لڑائی کا موقع یہ ہے کہ 1.5 سال سے گاجر مولی کی طرف کاٹے جا رہے ہیں فلسطین کے بچے، اور ہم یہاں لڑائی پیدا کریں؟ آپ کے نظر میں، میرے نظر میں شیعہ کافر ہوگا، کیا امریکہ کے نظر میں بھی وہ کافر ہے؟ نہیں، اس کو تو اپنے مفادات عزیز ہے بھائی. امریکہ، مولانا مفتی ولی حسن صاحب رحمۃ اللہ فرماتے تھے درس میں ترمذی میں کہ امریکہ کی معیشت استوار ہے اسلحہ کے کارخانوں پر، اور ان کے سالانہ بجٹ میں ایک حصہ رکھا جاتا ہے کہ کہاں کہاں لڑائی ہم نے پیدا کرنی ہے، ہمارا اسلحہ، اس کا اسلحہ اسرائیل استعمال کرے یا ایران استعمال کرے یا کوئی اور استعمال کرے، یمن استعمال کرے، شام استعمال کرے، اس کو تو اپنے کارخانوں کے اسلحہ کی فکر ہے. جب تک اسرائیل کو ضرورت ہے وہاں وہ سودا بازی کرتا ہے، جب عرب ملکوں میں ضرورت ہوتی ہے پھر وہاں سعودی عرب سے سودے کر رہا ہے، صرف اپنے کارخانے چلائیں. تمہیں یہ بھی احساس نہیں ہے؟ ایک لطیفہ سنو. لوگ کہتے ہیں جی یہ جو فلسطین اور اسرائیل کی لڑائی ہو گئی، کس کو فائدہ ہو، کس نے نقصان کیا؟ میں نے کہا ایک لطیفہ سنو. یہ لطیفہ میں نے جیل میں پڑھا تھا، سبی جیل میں، ایک اخبار میں ملا، غالباً مشرق میں تھا، میگزین میں. کہتا ہے ایک آدمی تھا پاکستان، ہندوستان، انڈیا کے بارڈر پہ وہ آتا جاتا تھا، سائیکل کے گردن میں، ہینڈل میں وہ ایک تھیلا لٹکاتا تھا، اس میں ریت ہوا کرتی تھی. راستے میں وہ چیک ان کرنے والے، کسٹم والے اس کو روکتے تھے، رک جاؤ، وہ تھیلا اس میں کیا ہے؟ وہ تھیلے کو اٹھا کر زمین پہ گراتے تھے، اس مٹی کے اندر، ریت کے اندر دیکھتے کچھ بھی نہیں ہے، پھر ڈال کے دیتے تھے. 3 مہینے کے بعد پتہ چلا کہ مسئلہ ریت میں نہیں ہے، یہ یہاں سے پرانی سائیکل لے جاتا ہے، وہاں سے نئی لا کے فروخت کرتا ہے، تجارت کر رہا ہے. تو نہ فائدہ اسرائیل نے کیا نہ فلسطین نے، اس حرامزادے نے، امریکہ نے فائدہ کیا کہ اس کا اسلحہ فروخت ہو رہا ہے. سعودی عرب لے لے بھی اس کا فائدہ ہے، یہودی لے لے اسرائیل، یہ اس کا فائدہ ہے. مسئلہ یہ ہے لوگوں کی عقل ادھر تک نہیں پہنچتی، سطحی سوچ ہے لوگوں کی. تو مذہبی جماعتیں کسی بھی عنوان سے کام کرتی ہوں، میں سمجھتا ہوں دیوبندی بریلوی کی لڑائی ہو، شیعہ سنی کی لڑائی ہو، مقلد غیر مقلد کی لڑائی ہو، کسی اور سے لڑائی ہو، یہ جو ہے اس میں باقاعدہ یہود کا ہاتھ ہے. وہ سرمایہ لگاتے ہیں، اور ان کے تھنک ٹینکس، ان کے مفکرین یہ بیٹھ کے باقاعدہ منصوبہ بناتے ہیں، 50 سال کا، 100 سال کا، اس کے لیے باقاعدہ فنڈ بھی رکھتے ہیں، اور غیر محسوس طور پر وہ فنڈ استعمال ہوتا ہے اور لوگوں کو لڑاتے ہیں، اپنا الو سیدھا کرتے ہیں. پتہ ہی نہیں چلتا. تو مذہبی جماعتوں کے نوجوانوں سے گزارش یہ ہے کہ یکجا ہو جاؤ. جمعیت علماء اسلام کے اندر سے یہ ساری چیزیں آپ کو مل سکتی ہے. یہ 10 جگہ آپ تقسیم کیوں ہیں، اور کوئی چھوڑو، صرف علماء دیوبند یکجا ہو جائے، پاکستان میں انقلاب آ جائے. یہ بالکل حضرت، اللہ آپ کو جزائے خیر دے، آپ کو لمبی عمر عطا فرمائے. آپ نے ہمیں وقت دیا اور تفصیلی تمام سوالات کا انتہائی تحمل کے ساتھ جواب دیا، اور جن جوابات کا ہم توقع رکھتے تھے اور جو جوابات انشاءاللہ کارکنان سننا چاہتے تھے وہ آپ نے دیا. انشاءاللہ ایک بار پھر بہت جلد آپ سے ملاقات ہوگی. فی الحال آپ سے اجازت چاہیں گے. السلام علیکم. جزاکم اللہ. وعلیکم السلام.